ذالک الکتاب، عربی میں ہاذا ذالکا یہ اشارے ہیں، اردو میں یہ وہ، انگلش میں دس دیٹ، یہ وہ اشارہ۔ عربی میں یوں کہہ لیجئے، جب قریب کی چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ہاذا، دور والی چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ذالکا۔ قرآن ذہن میں ہے، قرآن سوچ و فکر میں ہے، قرآن دماغ میں ہے، قرآن دل میں ہے، اور دو دفتیوں کے درمیان ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو پھر یوں کہ نہیں کہا الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، وہ کتاب ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حکم ہوا ہے گزارش ہے کہ کچھ عرض و معروض سے پہلے کچھ نعتیہ اشعار بھی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کھل اٹھی ہر کلی، جھوم اٹھا ہر شجر، کھل اٹھی ہر کلی، جھوم اٹھا ہر شجر، اور گردش میں رحمت کا جام آ گیا۔ کھل اٹھی ہر کلی، کھل اٹھی ہر کلی، جھوم اٹھا ہر شجر، اور گردش میں رحمت کا جام آ گیا۔ بت قدوں میں صنم گر کے کہنے لگے، بت قدوں میں صنم گر کے کہنے لگے، آج دنیا میں خیر الانام آ گیا۔ کھل اٹھی ہر کلی، جھوم اٹھا ہر شجر۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص، مرحبا آج خیر الانام آ گیا، جشن میلاد کا پھر پیام آ گیا۔ مرحبا آج خیر الانام آ گیا، جشن میلاد کا پھر پیام آ گیا۔ لینے توریت موسیٰ گئے طور پر، لینے توریت موسیٰ گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔
کھل اٹھی ہر کلی، جھوم اٹھا ہر شجر، اور گردش میں رحمت کا جام آ گیا۔ اور بزم مصطفیٰ میں شرکت کرنے والے جب قبر کی تاریکی میں بھی پہنچیں گے تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دیوانوں کی قبر میں اندھیرا نہیں، اجالا ہوگا۔ تو کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کیا جواب دیں گے نکیرین کے سوال کا؟ محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے، حشر میں دیکھ لینا میرا مرتبہ۔ اے نکیرین کیوں چھیڑتے ہو مجھے، حشر میں دیکھ لینا میرا مرتبہ۔ جب کہ جنت پکارے گی بے ساختہ، جب کہ جنت پکارے گی بے ساختہ، آنے دو مصطفیٰ کا غلام آ گیا، کھل اٹھی ہر کلی، جھوم اٹھا ہر شجر۔ اور آخری شعر بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت کر لیں۔ ڈوبتا جا رہا تھا سفینہ میرا، کوئی سلطان کا مونس نہ غمخوار تھا۔ ڈوبتا جا رہا تھا سفینہ میرا، کوئی سلطان کا مونس نہ غمخوار تھا۔ موج طوفان بڑھ کر سہارا دیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، کھل اٹھی ہر کلی، جھوم اٹھا ہر شجر، اور گردش میں رحمت کا جام آ گیا۔ جھوم کر درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل صدہ مبارکباد ہیں وہ تمام ذمہ داران جو ایک زمانہ دراز سے تنظیم اصلاح معاشرہ کے بینر کے نیچے ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور معاشرے کی اصلاح کا ایک بہت بڑا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے فعل میں مولا ان تمام امور خیر کو قبول فرمائے، دارین میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ حضرات، آج اس بزم میں شرکت کا یہ پہلا موقع ہے۔ بہرحال جب یہ ایک پروگرام کی شکل میں، کانفرنس کی شکل میں سال میں کئی جگہوں پر منعقد ہوتا ہے اور بڑے بڑے علماء کرام کی تشریف آوری ہوتی ہے، تو اگر میں یہاں ہوتا ہوں تو شرکت کی کوشش کرتا ہوں۔ کافی زمانے سے ہمارے بھائی عالی جناب رضوان احمد صاحب بڑے متاثر ہیں یہاں سے، اور ایک سرگرم رکن بھی ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ وہ بہت تعریف آپ کی اس بزم کی کرتے رہتے تھے۔ بہرحال دل میں یہ تمنا تھی انشاءاللہ کسی موقع پر ضرور حاضری ہوگی۔ خیر وہ دن بھی بہت جلد اور بہت قریب آ گیا کہ آج میں آپ کے روبرو ہوں۔ میں نے
سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ انہی کی روشنی میں کچھ عرض و معروض کروں۔ ترتیب بھی معلوم نہیں تھی کہ کیا ہے یہ تفسیر کا پروگرام جو چلتا ہے، کہاں تک ہو چکا ہے، کتنا ہو چکا ہے، کتنا باقی ہے، کہاں سے کام ہونا ہے۔ بہرحال آج میں افتتاحی گفتگو کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، مدینہ طیبہ میں اس کا نزول ہوا۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے۔ سورہ بقرہ کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں، مگر میں ایک دو باتیں فضیلت کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ قرآن کی دو بڑی بڑی صورتیں ہیں۔ بندہ ان کی تلاوت کرتا ہے تو یہ صورتیں دو بادلوں کی شکل میں محشر کے دن صاحبان کی شکل میں حاضر ہو جائیں۔ یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ محشر کے دن سوا نیزے پر سورج ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ہر انسان کو سائے کی تلاش ہوگی، مگر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے، سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کے لیے اللہ بادلوں کی طرح سایہ عطا فرمائے گا۔ اور سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، شیاطین خبائث سے وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حروف مقطعات سے اس آیت کی، اس سورت کی ابتدا ہوئی، الف لام میم۔ آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کسی ترجمے میں الف لام میم حروف مقطعات کا آپ ترجمہ نہیں پائیں گے، بلکہ کہیں کہیں اتنا لکھا رہتا ہے واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور رسول جانتے ہیں، اللہ اور رسول ان کی مراد کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال حروف مقطعات کا علم اللہ تبارک و تعالی نے عام نہیں رکھا۔ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں، بعض مفسر، کہ حروف مقطعات کو صرف اللہ جانتا ہے بس، مگر علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ اللہ جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو ایک بات اور بتا دوں میں کہ قرآن لغویات سے پاک ہے، لغویات سے قرآن پاک ہے۔ کوئی آیت، کوئی حرف، کوئی نقطہ لغو اور بیکار نہیں ہوگا، بے مقصد نہیں ہوگا۔ اگر اس کی مراد کو صرف اللہ ہی جانے، رسول بھی نہ جانے، تو اس کے نزول کا کوئی مقصد ہوا؟ اس کے نزول کا کوئی مقصد ہوا؟ بے مراد ہو گئی۔ اور اللہ نے پورے قرآن میں کوئی حرف، کوئی آیت، کوئی نقطہ، کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش ایسا رکھا ہی نہیں جس کی کوئی مراد نہ ہو اور جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو
تو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن لغویات سے پاک ہے اور حروف مقطعات کو بھی اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان راز ہیں۔ کیا ہیں؟ راز۔ اور راز وہی ہوتا ہے جو دو دلوں اور چار کانوں کے درمیان ہو۔ راز وہی ہوتا ہے جو دو دلوں اور چار کانوں کے درمیان ہو۔ مطلب یہ ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا دوسرا جانتا کیوں نہیں؟ دوسرے کے جاننے میں زحمت کیا ہے، دقت کیا ہے؟ کیوں دوسروں سے اس کا علم پوشیدہ رکھا گیا، کیوں چھپایا گیا؟ علماء کرام مفسرین کرام جواب دیتے ہیں کہ دوسرے اس کے علم کی تاب لا ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے اس کے علم کو پوشیدہ رکھا، فقط اپنے محبوب کو بتایا۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حروف مقطعات کو بھی، مگر ایک روایت سے معلوم ہوتا حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ آیات حروف مقطعات لے کر اترے اور میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا الف، تو میرے آقا نے جواب میں ارشاد فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا لام، تو میرے محبوب نے پھر فرمایا فہمت، میں سمجھ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا میم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا فہمت یا جبرائیل، اے جبرائیل میں سمجھ گیا۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ما فہمت شیئا یا رسول اللہ، اے پیارے نبی آپ تو سب سمجھ گئے مگر لانے والا جبرائیل کچھ نہیں سمجھا۔ اب یہاں سے ایک اشارہ ہمیں یہ بھی مل گیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل استاذ تھے، میرے نبی شاگرد تھے، جبرائیل پڑھاتے تھے، نبی پڑھتے تھے۔ استاد کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، شاگرد اسی سے سیکھتا ہے، مگر یہاں جسے تم استاد کہتے ہو وہ کہتا ہے ما فہمت شیئا یا رسول اللہ، میں کچھ نہیں سمجھا، اور نبی فرماتے ہیں میں یہ بھی سمجھ گیا، میں یہ بھی سمجھ گیا، میں یہ بھی سمجھ گیا۔ پتہ چلا میرے نبی کے استاد جبرائیل نہیں ہے، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا پھر نبی کا استاد ہے کون؟ تو قرآن فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ نہ سکھانے والے رحمان کا جواب ہے اور نہ سیکھنے والے مصطفیٰ کا جواب ہے۔ کتنا سکھایا یہ سب تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ الف لام میم، جب بندے جانتے ہی نہیں اس کا علم تو پھر اتاری کیوں؟ محبوب کے درمیان راز ہیں، بندوں کو کیا حکم ہے؟ عام لوگ اس کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھیں؟ تو تیسرے پارے میں آیات متشابہات کے تعلق سے کیا عقیدہ اہل ایمان کو رکھنے کا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں یہ بھی فرما دیا والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ ہیں، ایمان میں پختہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اس کی مراد کو نہیں جانتے، ہم اس کے مقصد کو نہیں جانتے، مگر اس کے حق ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بس ایک بات یہاں پر میں بتاتا ہوں آپ کو، ذالک الکتاب عربی میں ھذا ذالکا یہ اشارے ہیں، اردو میں یہ وہ،
انگلش میں دس دیٹ، یہ وہ اشارہ. اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ اشارہ جب یہ سے کیا جاتا ہے تو اس سے قریب والی شے مراد ہوتی ہے، اور جب اشارہ وہ سے کیا جاتا ہے تو دور والی شے مراد ہوتی ہے. عربی میں یوں کہہ لیجئے، جب قریب کی چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ہاذا، دور والی چیز ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے ذالکا. ذالک الکتاب، اشارہ ذالکا سے کیا، وہ کتاب. کتاب تو ہمارے سامنے ہے. اور قریب کر لو، سامنے کو چھوڑیے، ہر کسی انسان کو، ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہے، قرآن ہے. بہت ساری سورتیں قرآن کی یاد ہے، قرآن ہے. تو قرآن سینے میں ہے، قرآن ذہن میں ہے، قرآن سوچ و فکر میں ہے، قرآن دماغ میں ہے، قرآن دل میں ہے، اور دو دفتیوں کے درمیان ہمارے سامنے موجود ہے. پھر اس قرآن کی جانب اشارہ ذالک الکتاب سے کیا. جب سامنے ہے، قریب ہے، اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ دل میں ہے، تو پھر یوں کہ نہیں کہا الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، وہ کتاب ہے. حضرات علماء کرام جواب دیتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، اگرچہ یہ محسوس و مبصر بھی ہے، سامنے بھی ہے، دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، ذہن و فکر میں بھی ہے، مگر اللہ نے اس کے مرتبے کو اتنا بلند فرمایا ہے، بلند اتنا فرمایا ہے کہ اس کے مرتبے کی جانب اشارہ ذالک الکتاب. اگرچہ یہ سامنے موجود، نگاہوں کے سامنے ہے، دل میں ہے، دماغ میں ہے، فکر میں ہے، سوچ میں ہے، مگر مرتبے میں اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی دور ہے کہ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. شک کس میں ہوتا ہے؟ شک اس میں ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. شک اس میں ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اور قرآن کی ہر آیت اس کی حقانیت کی دلیل ہے. قرآن ایک مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ چیلنج کر چکا ہے، اس کے مثل 10 آیتیں لاؤ، اس کے مثل ایک آیت لاؤ، اور ایک آیت بھی نہیں لا سکتے تم، اس کے مثل کوئی ایک چھوٹی سی آیت یا کوئی ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آ جاؤ. نہ کوئی سورت لا سکے، نہ 10 آیتیں لا سکے، نہ ایک آیت لا سکے، نہ ایک آیت کا ٹکڑا لا سکے. یہ وہ چیلنجز ہیں جو قرآن کی حقانیت پر دلیل ہیں. کیا کہا قرآن نے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ قرآن تو بے شمار دلائل سے بھرا. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے. یہاں کہا گیا ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے. قرآن تو پوری کائنات کے لیے ہدایت ہے. دوسرے مقام پر فرمایا گیا ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہدایت تو سب کے لیے ہے، مگر اس کی ہدایت سے فائدہ جو اٹھاتے ہیں وہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں. ھدی للمتقین، کون ہے پرہیزگار؟ بہت ساری تفاسیر بتائی گئی ہیں پرہیزگاروں کی، مگر میں ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں جو ذہن و فکر میں بیٹھ جائے اور رہ جائے اور محفوظ ہو جائے.
کیا ہے؟ گناہ کرنے پر خوف خدا، یعنی گناہ کی طرف جاتے ہوئے خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگاروں کے صفات بھی بیان کیے ہیں۔ وہ ہیں پرہیزگار جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو الحمدللہ پرہیزگاروں کی یہ صفت تمام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ غیب پر ایمان رکھنا آسان نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے مگر ایمان رکھنا ہے، سمجھ نہیں سکتے مگر ایمان رکھنا ہے، سوچ نہیں سکتے مگر ایمان رکھنا ہے۔ خدا وہ ہے، نہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ سمجھ کا دائرہ اسے لے سکتا ہے، نہ فکر میں آ سکتا ہے، نہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، ایمان رکھنا ہے مشکل کام ہے کہ نہیں؟ مگر الحمدللہ یہ صفت تمام مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ دیکھا نہیں ہے پھر بھی مانتے۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں پھر بھی قبول کر لیا۔ کہ اگر دیکھنے کے بعد ایمان معتبر ہوتا تو مرنے کے وقت جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو ہر انسان نزا کے وقت کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے اور اسلام کی حقانیت کو مان لیتا ہے۔ ہر انسان اس وقت دیکھ کر مانا، عذاب دیکھ کر مانا، عذاب کے فرشتے دیکھ کر مانا۔ قیامت میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کے بعد مانا تو اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ امام عشق و محبت یوں فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب پر ایمان رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ بے پناہ مبارک بادیاں ہیں ان مومنین کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ ایک صفت ہے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز ادا کر لینا اور ہے اور نماز کو قائم رکھنا یہ اور ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک بار پڑھ لیا آپ نے تو نماز کو ادا تو کر لیا، نماز پڑھ لی آپ نے، مگر قائم رکھنا کب کہلائے گا؟ جب آپ نماز کے پابند ہوں گے، کسی وقت میں آپ نماز میں نہ کوتاہی کرتے ہیں، نہ سستی کرتے ہیں، نہ تساہلی کرتے ہیں، بلکہ آپ محبتوں کے ساتھ ہر وقت میں اول فرصت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو انہیں عطا فرمایا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو انہیں مال عطا کیا ہے، جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک بات کی جانب اشارہ یہ بھی کر دیا کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے اپنے اوپر فخر نہ کرے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، اپنے اندر ریا پیدا نہ ہو، انانیت پیدا نہ ہو کہ میں نے خرچ کر دیا۔ اس سے پہلے اللہ نے فرما دیا کہ دیا ہم نے ہی ہے۔ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، میں نے اس کی رضا کو حاصل کر لیا، میں نے خرچ کیا ہے، یہ گمان بھی نہ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس لیے کہ دینے والے ہم ہی ہیں، عطا ہم نے فرمایا ہے، لہذا جب بھی تو
خرچ کرے گا ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے گا۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا محبوب، آپ پر کیا اتارا گیا؟ قرآن۔ جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا یعنی دوسرے انبیاء پر جو کتابیں اتاری گئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان تمام صفات کو ماننے کے بعد غیب پر ایمان بھی رکھیں، نماز قائم بھی کریں، مال خرچ بھی کریں اور اگلی پچھلی کتابوں پر ایمان بھی رکھیں، ابھی بھی وہ کامیاب نہیں ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ آخرت کا دن یقینی ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ یقینی ہے، یہ ایمان رکھتے ہوں اور یہ صفات کے مالک ہوں، یہ صفات اور ان خوبیوں کے مالک ہوں، تو پھر کوئی کامیاب کہے کہ نہ کہے، محلے والے کامیاب کہیں کہ نہ کہیں، معاشرے میں لوگ کامیاب کہیں کہ نہ کہیں، بستی میں لوگ کامیاب کہیں کہ نہ کہیں، مگر خدا کی قسم اللہ کا قرآن تمہاری کامیابی کا اعلان قرآن میں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ حضرات، کامیابی کے معیار بھی الگ الگ ہیں۔ یہ دو آیتیں خالص مومنین کے بارے میں اور اس کے بعد والی دو آیتیں کھلے ہوئے خالص کافروں کے بارے میں، اور اس کے بعد 13 آیتیں وہ خالص والوں کے بارے میں نہیں ہیں، نہ خالص کافروں کے بارے میں ہیں، نہ کھلے ہوئے کافروں کے بارے میں ہیں، نہ مومنوں کے بارے میں ہیں۔ وہ ایسوں کے بارے میں ہیں جو ایمان ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو چھپاتے ہیں، اور وہ کون کہلاتے ہیں؟ انہی کو کہا جاتا ہے منافق۔ ایک دو آیتیں مومنوں کے بارے میں، خالص مومنوں کے بارے میں 2 آیتیں، کھلے ہوئے کافروں کے بارے میں 2 آیتیں، اور جب منافقین کا تذکرہ آیا تو 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری۔ کھلے ہوئے کافروں سے بچنا آسان ہے، کھلے ہوئے مومنوں کو پہچاننا آسان ہے، مگر ان کو جو کفر کو چھپاتے ہیں اور ایمان کو ظاہر کرتے ہیں ان کا پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے 13 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتار کر مومنوں کو متنبع کر دیا کہ ان کی یہ پہچانیں ہیں، یہ انداز ہیں، یہ طریقے ہیں، لہذا بڑی حفاظت کی ضرورت ہے، بہت محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، قرآن پڑھیے، تلاوت کریے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے۔ یہاں جو یہ کام انجام دیا جا رہا ہے، حقیقت میں آج ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں فقط قرآن پاک ثواب کے لیے اتارا گیا ہے، پڑھو تو بڑا ثواب ہے، مر جائے باپ تو پڑھو قرآن، بڑا ثواب ملتا ہے۔ بس قرآن صرف ثواب کی نیت سے، صرف تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا، قرآن تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، نظام کائنات۔ تو صرف اس کی تلاوت کر لینا، 1 پارہ 2 پارہ، 1 رکوع، چند سورتوں کی تلاوت کر دینا، اس کا فرض ادا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھیے، تاکہ آپ کو قرآن کے رموز معلوم ہوں اور تاکہ آپ کو قرآن کی مراد، قرآن کا مقصد آپ کے ذہن و فکر میں اتر جائے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارکبادیوں کے مستحق ہیں تنظیم اصلاح معاشرہ کے ذمہ داران کہ انہوں نے تفسیر کا پروگرام رکھ کے امت مسلمہ کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوشش ہی نہیں، الحمدللہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیابی بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب طور فعل میں ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔